مسیح یسوع کے جلالی بابرکت اور قدرت والے نام میں پادری سمر کا سب کو سلام۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں ہمارا پروگرام مسیح کے گواہ، آج ہمارے ساتھ ایک سچے مسیح کے گواہ موجود ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، ہم ان سے ان کی گواہی کو سنیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں کہاں اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بشپ پالوس صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے بات کرنے سے پہلے دعا کریں گے۔ جی بشپ صاحب پہلے دعا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر سکیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح مل کر پھر سے آپ کے قدموں میں آتے ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں باپ آج کے سین لمحہ خوبصورت وقت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں ممکن کیا، ہم آپ کے جلال کے جمع ہو پائیں، آپ کے نام کو دھنباد کہہ سکیں، مبارک کہہ سکیں، پکار سکیں۔ اے باپ شکر گزاری کرتے ہیں ان لمحوں میں جب اس پروگرام کے ذریعے سے ہم آپ کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس سارے پروگرام کے لمحات میں آپ شامل آ رہیے۔ آپ کا پاک روح ہمارا مددگار بنا رہے تاکہ سارے وقت میں عزت جلال عظمت بزرگی آپ کے نام کو ملتا چلا جائے۔ میرے مالک خدا ہمیں روح سے بھر کر بکثرت طور پر استعمال کیجیے اور یہ بندہ کو رہنمائی کیجیے، آپ کا بندہ کمال دیانتداری کمال دلیری کے ساتھ پروگرام کو لیڈ کرے اور اب سارے وقت میں آپ کے نام کو جلال ملے، مسیح کے نام میں آمین۔ تو جی ناظرین، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے بعد بشپ صاحب کی شکر گزاری کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا کہ کچھ لمحات ہیمز ٹی وی کے اسٹوڈیو میں اپنے کلام کو، اپنی گواہی کو تمام دنیا کے اندر شیئر کرنے والے بن سکے۔ تو جی بشپ صاحب، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی محبت کے لیے کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آپ ہمیں اپنی گواہی کو بیان کریں کہ کس طرح آپ مسیح میں آئے اور کس طرح مسیح کے گواہ کے طور پر آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو میں شکر گزار ہوں خدا باپ کی اس عظیم محبت کا کہ خدا باپ نے اپنے جلال کے لیے مجھے چنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں بچپن سے ہی یعنی کہ چنا گیا ہوں خدا کے جلال کے لیے، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو یعنی کہ میں بیمار رہا، تو جیسے جیسے یعنی کہ میں نے ہوش سنبھال لیا ہے، تو جب میں 8ویں میں تھا تو میں نے بپتسمہ لیا، خود بخود ہی بپتسمہ لیا، مجھے کسی خادم نے یعنی کہ انکریج نہیں کیا تھا، بلکہ میرے اندر ایک جوش تھا، جنون تھا کہ بس میں نے یعنی کہ مجھے خدا نے ڈائریکٹلی جیسے خدا کے کلام کی سمجھ دی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ خدا نے مجھے شروع سے ہی یعنی کہ چنا، اور میں باقاعدہ طور پر 2014 میں پھر خدا نے مجھے رویا دی یوتھ کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ 2014-15 سے پہلے اگر دیکھیں تو بہت سارے نوجوان بیٹے بیٹیاں یعنی کہ پڑھ لکھ جاتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا کہ دنیاوی تعلیم ہوتی تھی لیکن خدا کے کلام کی سمجھ نہ رکھتے ہوئے وہ غیر اقوام کی طرف یعنی کہ راغب ہو جاتے تھے، اور جب وہ فیلڈ میں جاتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے مذہب میں چلے جاتے، شادی بیاہ یا پیسے روپے کے چکر میں۔ تو مجھے پھر خدا نے جو میرے اندر یہ بات ڈالی کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری مسیحیت یعنی کہ ترقی کار کیوں نہیں رہی، تو پھر میں نے جب اس پہ سوچ بچار کی، دعا کی، تو خدا نے مجھے جو سمجھ دی کہ اصل میں جو ہماری یوتھ ہے وہ خدا کے کلام سے دور ہے۔ تو جب ہماری یوتھ خدا کے کلام سے واقف ہو جائے گی، جب ہماری یوتھ خدا کے کلام کو سیکھے گی، تو ہماری یوتھ ایک لیڈر کے طور پر جب سامنے آئے گی تو ہم یعنی کہ دوسری اقوام تک مسیح کے دلیر گواہ بن کر یعنی کام کر سکیں گے۔ تو خدا کا فضل ہے، میں 2014 سے پھر خدا نے مجھے رویا دی، اور 2015 سے ہم نے یعنی کہ سیمینارز کا آغاز کیا، یوتھ سیمینارز، یوتھ لیڈرشپ سیمینارز، اور اس طرح سے ہم پاکستان میں خدا کے نام کو جلال دیں۔ آمین۔ تو جی ناظرین دیکھیں، خدا کے خادم بشپ پالوس صاحب نے اپنی خدمات کا آغاز اپنی گواہی کو بیان کر رہے تھے۔ بچپن ہی سے خداوند میں مسرور رہا، بچپن ہی سے میرا شوق تھا کہ میں انجیل کا پرچار کروں، مسیح کا گواہ بن کر سامنے آؤں، اور انہوں نے اپنی گواہی کو شیئر کیا کہ میرا شوق تھا کہ جو نوجوان ہے، جو یوتھ ہے، یہ مسیح سے دور ہے، یہ مسیح کو جانیں، یہ مسیح کے ساتھ چلیں، اور یہ مسیح کے آنے والے مضبوط گواہ بن سکیں۔ اور آج ہم بشپ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی خدمات کن کن علاقوں کے اندر ہیں اور وہ کس طرح خداوند کی گواہی کو لے کر دنیا میں جا رہے ہیں۔ میں اصل میں زیادہ یعنی کہ فوکس یوتھ پر ہے، تو سب سے پہلے تو میں 2015 میں یعنی کہ ضلع لودھرا سے سیمینارز کا آغاز کیا، تو اس کے بعد سیمینارز کرتے ہوئے اس دوران ہی خدا نے مجھے خدمت دی کہ میں پاسٹر کے طور پر بھی کام کر سکوں۔
تو میں ریفارمڈ چرچ کے ساتھ باقاعدہ طور پر 2018 میں ordained ہوا، اور 2018 سے میں ریگولر پھر لودرا میں پاسٹر کے طور پر خدمت کا آغاز کیا، اور اس کے بعد میں مشنری کے طور پہ یعنی کہ جہاں پہ کلیسیا سسٹم نہیں تھا وہاں پہ یعنی کہ ہم کام کر رہے ہیں، اور میرا پھر ابھی جو تبادلہ ہوا تھا ڈیزرٹ ایریا کے لیے کہ وہاں پہ میں چولستان میں جا کر کلام کی منادی کروں، وہاں پہ کلیسیا کی تعمیر کے لیے کام کروں، تو وہاں پہ خیر ابھی خدا کا شکر ہے کہ کافی خادمین جا رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ اسی طرف کو خانقاہ شریف اور سما سٹا ایسے علاقہ جاتے ہیں جہاں پہ خادمین نہیں پہنچ رہے تھے، تو پھر میں ابھی وہاں پہ یعنی کہ خدا کے نام کو چلا دینے کے لیے کام کر رہا ہوں، اور وہاں پر یعنی کہ کلیسیا تعمیر میں آمین آمین۔ تو جی ناظرین دیکھیں بشپ صاحب ان کے دل کے اندر کتنا بڑا پیشن ہے کہ وہاں جائیں جہاں پر خدا کے خادمین نہیں پہنچ رہے، ڈیزرٹ کے ایریا کے اندر، چولستان کے اندر، سماسٹا کے اندر، جہاں پر عام خادمین نہیں جاتے، لیکن یہ خدا کے خادم وہاں پر سیمینارز کو ارینج کر رہے ہیں، وہاں پر یوتھ کو لیڈ کر رہے ہیں، وہاں پر چرچ پلانٹنگ کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم خدا کے خادم کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند اپنے خادم کو اور کثرت کے ساتھ برکت دے اور استعمال کرے، ان کی رویا کو، ان کے اس پیشن کو یوتھ کے لیے، چرچ پلانٹنگ کے لیے، جہاں پر خداوند کے خادمین نہیں پہنچ رہے وہاں پر خدا کے خادمین اپنے گواہ کے طور پر گواہی دے رہے ہیں۔ آج ہم بشپ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ ہیونز ٹی وی کے پروگرام کے بارے میں، ہیونز ٹی وی کے بارے میں اور خدا کے خادم پاسٹر شہزاد پرویز کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں جی، پاسٹر شہزاد کو خدا نے اپنے بندہ کو چنا ہے اپنے جلال کے لیے، جوانی میں خدا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ خدا باپ کی محبت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں اگر یہاں پہ خدا کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ اسٹوڈیو انہوں نے قائم کیا ہے، تو یہ سب خدا کا فضل ہے، ہمارے گاؤں کے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ خدا اپنے جلال کے لیے ہم سب کو استعمال کر رہا ہے۔ اور ہیونز ٹی وی جو ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے سے ہم یعنی کہ نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں تک خدا کے کلام کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ کے اس عظیم فضل کے لیے، اس عظیم محبت کے لیے کہ خدا نے اپنے جلال کے بندہ کو چنا، اور آپ کو بھی خدا نے یہ فضل کیا کہ آپ خدا باپ کے جلال کے اس کام کو جاری رکھ سکیں۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں۔ دیکھیں بشپ صاحب کتنے خوش ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر یہ واحد ٹی وی چینل ہے جو ساؤتھ پنجاب کے اندر ضلع لودھراں، بہاولپور، ملتان، خانیوال، اور کلام لکھا ہے خدا نے دنیا کے بے وجودوں کو، نکموں کو، حقیروں کو چن لیا۔ ہم بے شک چھوٹے علاقوں کے اندر ہیں، لیکن خداوند نے اپنے خادم کے دل میں یہ رویا ڈالی کہ ساؤتھ پنجاب سے خداوند کے نام کو جلال دیا جا سکے، ساؤتھ پنجاب کے لوگ خداوند کے کلام کو لے کر دنیا کے کونوں تک جانے والے بن سکیں۔ اور ہم بشپ صاحب کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بشپ صاحب جوانی کے اندر اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ یوتھ بچائی جا سکے، علاقے بچائے جا سکے، تاکہ چرچ پلانٹنگ کا کام کیا جا سکے۔ بے شک ڈیزرٹ کے اندر، چولستان کے اندر بے شمار مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، لیکن خداوند اپنے خادموں کو استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی گواہی کو دنیا کے کونوں تک لے کر جانے والے بن سکیں۔ تو آج ہم اپنے بشپ صاحب سے پوچھیں گے کہ بے شمار خادمین ہیں جو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ڈسکرج ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی کمی آ جاتی ہے، تو آپ کیا بیان کریں گے کہ ایمان کتنا لازم ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے ہم کن کن چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ایمان کا ہماری زندگی میں کیسا عمل ہونا چاہیے؟ پر صاحب اصل میں دیکھا جائے تو جو مسیحت کا کام ہے یا مسیحت کا دار و مدار ہے تو یہ تو سارا بالکل یعنی کہ ہے ہی ایمان پر۔ اگر ہمارے اندر مضبوط ایمان نہیں ہے تو ہم کام کر ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کو، تو شاگردوں نے یعنی کہ اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے کام کاج چھوڑ کر یعنی کہ خدا کے جلال کے لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے اور خدا کے جلال کے کام کر رہے تھے، اور ایمان سے یہ، اور جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہم زیادہ یعنی کہ گہرے طور سے کام کر سکتے ہیں۔ جی صاحب کہہ رہے ہیں بغیر ایمان کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایمان ایک واحد جز ہے جس کے وسیلے سے ہم ہر چیز کو، اپنی برکات کو، اپنی شفا کو، اپنے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے، اور یہی بات یسوع مسیح کہتا رہا، اگر تو ایمان رکھتا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ تو ہم خدا کے خادم کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بشپ صاحب خداوند کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اپنے کاروبار کے وسیلہ سے
مسیح کے نام کو جلال دے رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ میڈیکل کے شعبہ سے بھی ریلیٹ ہیں, اس کے بارے میں بھی بیان کریں گے کہ ان کی خدمات میڈیکل میں کیسی جا رہی ہیں. ہاں جی, یہ خدا کا فضل ہے صاحب کہ میں ان کے میڈیکل میں آ سکا. میڈیکل اصل میں میرا شوق تھا, اور جو خدا کا چناؤ ہے وہ میرا ان کے اپنے کام کے لیے تھا کہ میں خدا کا کام کروں. تو لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, تو بس کچھ ایسے گھریلو حالات تھے کہ میں نہیں کر پا رہا تھا, لیکن خدا نے ایسی توفیق عطا کی کہ میں DHMS کر سکا, اور میں باقاعدہ طور پر میڈیکل سے ریلیٹ ہو گیا ہوں اور رجسٹرڈ ڈاکٹر کے طور پہ پاکستان میں یعنی کہ کام کر رہا ہوں. اور لیکن یہ کہ مستقل اس پہ بھی کام نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کا کام ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے, سب سے پہلے خدا کا کام ہے. تو اس وجہ سے اگر میڈیکل میں ہم ٹائم دیتے ہیں, پیسے کی طرف فوکس کرتے ہیں, تو پھر یعنی کہ ہم لوگوں تک یہاں علاقہ جہاں تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جی ناظرین دیکھیں, خدا کے خادم کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں میڈیکل کے شعبہ سے بھی ہوں, لیکن میرا زیادہ فوکس مسیح کی گواہی پر ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو کہ مسیحوں کا ہونا چاہیے عام طور پر سر, جیسے میں سمجھتا ہوں. آمین. وہ کہتے ہیں کہ کاروبار ہونا چاہیے, کیونکہ کاروبار کے وسیلہ سے ہم اپنی خدمت کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے والے بن سکتے ہیں. جیسے دیکھتے ہیں پالوس کیا مدوزی کا کام کرتا تھا, وہ کام کرتا, محنت کرتا, اور اس پیسے کو مسیح کے جلال کے لیے استعمال کرتا. تو یہی خدمت خدا کے خادم کی ہے. وہ میڈیکل کے شعبہ سے پیسہ بناتے اور جا کر انجیل کی منادی کرتے, انجیل کی گواہی دیتے, اور سچے گواہ کے طور پر چولستان کے اندر, ڈیزرٹ کے اندر, سماسٹھا کے اندر, لودرا کے اندر اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. تو ہم خدا کے خادم کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ایک بار پھر کہ خداوند نے استعمال کیا اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ ہم اس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آ کر وہ اپنی خدمات کے بارے میں, اپنی گواہی کے بارے میں بیان کر سکے. تو جی ناظرین, اب ہم دعا کریں گے کہ خداوند اپنے بندہ کو, اس کی خدمت کو, اس کی گواہی کو دنیا میں لے کر جانے والا بن سکے, تاکہ خدا کا خادم اور اچھے طریقے سے خداوند کے نام کو جلا دے سکے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. خدا قدوس, ہم تیرا شکر ادا کرتے تیرے بندہ بشپ پالوس بابر صاحب کے لیے, جہاں پاک خدا تیرے بندہ نے اپنی گواہی کو بیان کیا, اپنی خدمات کو بیان کیا کہ تیرا بندہ ڈیزرٹ کے ایریا میں, چولستان کے ایریا میں, سماسٹھا کے علاقہ میں, جہاں پر خادمین نہیں جاتے, جہاں پر یوتھ کو پاک خدا تیرے کلام کی ضرورت ہے, تیرا بندہ یوتھ پر کام کر رہا ہے, چرچ پلانٹنگ پر کام کر رہا ہے. اپنے بندہ کو بابرکت کرنا. ایک بار پھر ہیمنز ٹی وی کی ٹیم کے لیے, ہیمنز ٹی وی کے خدا چیئرمین پاسٹر شہزاد صاحب کے لیے, ان کی محبت کے لیے کہ انہوں نے پاک خدا ساؤتھ پنجاب کا چناؤ کیا تاکہ یہاں سے انجیل کی گواہی پوری دنیا میں جائے اور بہت سے لوگ تیرے کلام کو جاننے والے بن سکے. ایک بار پھر تمام ٹیم کے لیے, ان کی محبت کے لیے, بشپ صاحب کی محبت کے لیے ہم مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. تو جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ خدا کے سچے گواہ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ان کی گواہی پوری دنیا میں جا سکے. تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہم نئے گواہ کے ساتھ مل کر نئی گواہی آپ کو سنائیں گے کہ ان کی گواہی کے وسیلہ سے خداوند پوری دنیا میں کیسے کام کر رہا ہے. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس ہیمنز ٹی وی, گاڈ بلیس پاسٹر شہزاد پرویز.